بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، پہلے پارے کے چھٹے رکوع کی آیت ہے اور اس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خطاب کر کے ان کے اندر جو بھی نعمتیں دی ان کو وہ بیان کی ہیں، اور اس رکوع میں خاص طور پر ان کو جو نعمتیں دی اس کا ذکر قرآن مجید نے اس رکوع میں خاص طور پہ کیا ہے۔ لیکن بڑی بات، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو جو انعامات دیے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ آیت درمیان میں آئی ہے، اور اس آیت کا اگر ہم عنوان مرتب کریں تو یہ ہے شفاعت باطلہ کا تصور۔ یعنی جو شفاعت باطلہ کا تصور انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کی نفی کی گئی ہے، یوں سمجھ لیں۔ یہ شفاعت باطلہ کا تصور انسان کے دل میں کیوں پیدا ہوتا ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر اس کو ان کی نعمتیں جتلانے کے بعد یہ بات کہی، تو یقیناً ایسی بات ہے کہ ان کے دل میں ایک زوم پیدا ہو گیا اور ان کا پھر اس سے عقیدہ بنا، اور اس عقیدے سے پھر ان کی آگے بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، تعزیرات، ساری کی ساری انسان کی زندگی اس عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہے تو ویل اینڈ گڈ، اللہ ایک ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ عقد سے عقیدہ بنا ہے۔ اس عقیدے کا جو اصل ما حاصل ہے، اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر شخص نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا، بعث بعد الموت۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسے ہندو ہیں، ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں جو اپنی میت کو بہا دیا جاتا ہے یا خاک بنا کر اڑا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہی تصور ہے کہ جو مر گیا سو مر گیا۔ لیکن کم سے کم اہل کتاب، ان کے اندر یہ بعث بعد الموت کا یقین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی اہل کتاب تھے، پہلی شریعت تھی، تو بعث بعد الموت پر تو ان کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ضرور ہے۔ بے شک کمزور ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ یقین جانیے وہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا ایک خوف ہے انسان کے دل میں، اگر وہ خوف جاتا رہے یا کوئی اس مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی دلاسا دے دے کہ میں تمہیں بخشوا لوں گا، تو پھر کیا ہی کہنے اس کے۔ اب یہ جو انسان کے اندر بعث بعد الموت سے وہ ایک گارنٹی ہے، وہ گارنٹی امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کسی کو دی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ بات کہہ دی ہے
کہ دنیا میں کچھ حصہ لینا ہے تو لے لو میرے حصے میں سے، آخرت میں اللہ کے حصے میں سے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ لیکن اس تصور کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیسے بگاڑا اور کیا عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ وہ جو شفاعت باطلہ کا غلط تصور ان کے ذہن میں بن کے بیٹھا، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 80 ہے پہلے پارے کی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر وہ گنتی کے چند دن۔ کیوں یہ بات کہی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، باقی ساری زندگی انہی میں رہے۔ وہ اپنی ساری ضروریات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوری کرواتے۔ تو اتنا بڑا تحفظ کسی کو مل جائے کہ اس کو کسی چیز کی دنیا میں فکر ہی نہ ہو، نبی موجود ہے، وہ سارے کام ان کے کروا دے گا۔ تو تصور کیا بنا کہ جتنے دن وہ ہم میں نہیں تھے اتنے دن اگر آگ نے ہمیں چھوا تو چھوئے گی، پھر نبی ہمیں چھڑوا لیں گے۔ کیسا عقیدہ بنا! یہی عقیدہ منتقل ہوتے ہوتے ہم لوگوں میں بھی آیا۔ اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ شفاعت باطلہ کا تصور آ گیا۔ یہ جو تصور ہے اس نے یہاں تک بات کہی وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ قرآن نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا یہ تمہارا گمان ہے، تمہارے من کو خوشکن خیالات ہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ تو یہ جو شفاعت باطلہ کا تصور اس اعتبار سے پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ بات کہلوائی کہ نبی آپ ان سے پوچھیں، ان سے کہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہاں، اور اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تم سے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پس اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ کیوں تم یہ بات کہتے ہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو یہ شفاعت باطلہ کا تصور جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر پھر انسان سارے کے سارے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ باطل شفاعت کا جو تصور پیدا ہوا اس کو اس آیت میں اس کی نفی کر کے رکھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام نہیں آئے گی، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے کسی قسم کی کوئی سفارش۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ، یہ نہیں کوئی رشوت کے طور پر کوئی چیز دے دی جائے یا کوئی سفارشی آ جائے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو شفاعت باطلہ کے یہی سارے ان کے تصور قرآن مجید نے کاٹے، اور اس کا جو ان کے باطل خیالات تھے ان سب کی یہاں قرآن مجید نے نفی کی ہے۔ تو قرآن مجید حتمی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ان باطل پروپیگنڈے سے امت محمد میں بھی کوئی ایسی باطل خیالات عقیدے کے اعتبار سے آ جائیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ شفاعت باطلہ کے سارے تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاٹے اور قرآن مجید نے بھی کاٹے، اور امت محمد کو کہا کہ اپنے عقیدے کی درستگی کی وجہ سے تم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔